العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدا کے جمع باعتبار لفظ بر دو قسم است. جان لے کہ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے. یہاں سے صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جمع لفظی کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ باعتبار تعدد اسم کی تین قسمیں: واحد، مثنی اور مجموع. اور پھر ہم نے ہر ایک کی تعریف پڑھی. اس کے بعد ہم نے جانا کہ جمع یا مجموع کی دو قسمیں ہیں: جمع لفظی اور جمع معنوی. جمع لفظی وہ جمع ہے جس کے واحد میں لفظاً تغیر کیا گیا ہو، اور جمع معنوی وہ جمع ہے جس کے واحد میں لفظاً تغیر نہ کیا گیا ہو بلکہ تقدیراً تغیر کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جمع لفظی کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں. تو جمع لفظی جس کے واحد میں لفظاً تغیر کیا گیا ہو اس کی دو قسمیں ہیں: جمع تکسیر اور جمع تصحیح. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بدا کے جمع باعتبار لفظ بر دو قسم است. جان لیں کہ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے. ٹھیک ہے. جمع تکسیر و جمع تصحیح. پہلی قسم کا نام ہے جمع تکسیر اور دوسری قسم کا نام ہے جمع تصحیح. تو جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو. جمع تکسیر اس کے بنائے واحد درو سلامت نباشد. جمع تکسیر وہ جمع ہے کہ بنائے واحد کے جس میں واحد کا وزن سلامت نباشد سلامت نہ ہو. چون رجال و مساجد، جیسے کہ رجال اور مساجد. تو رجال یہ رجل کی جمع ہے اور مساجد یہ مسجد کی جمع ہے. تو دیکھیے اس میں رجل کی جمع رجال، واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، ٹوٹ گیا ہے. اور مساجد یہ مسجدوں کی جمع ہے، اس کے اندر بھی واحد کا وزن سلامت نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جمع تکسیر کے اوزان کو بتا رہے ہیں کہ جمع تکسیر کن کن وزنوں پر آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ابنیہ جمع تکسیر در ثلاثی و سمع تعلق دارد. تو یہاں یہ بات دھیان رکھیں کہ کوئی بھی لفظ ہوگا تو یا تو ثلاثی ہوگا، یعنی اس کے تین حرف اصلی ہوں گے، یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو جمع تکسیر اگر ثلاثی کے اندر ہمیں جمع مکسر بنانا ہے تو اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے. اگر کوئی لفظ ثلاثی ہے اور اس کا ہمیں جمع مکسر بنانا ہے، جیسے کہ رجلون ہے، را جیم لام، یہ ہے تین حرف ثلاثی ہے. اس کا اگر ہمیں جمع بنانا ہے تو اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس یہ سماعت موقوف ہے. اہل عرب نے جن ثلاثی کے جمع جیسے بنا دیا، ہم نے سنا، ہم اس کو ویسے استعمال کریں، اس کا کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ابنیہ جمع تکسیر در ثلاثی بسمع تعلق دارد. جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی کے اندر سمع سے تعلق رکھتے ہیں. سماعی ہے یعنی سمع سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اہل عرب سے ہم نے جیسے سنا ہے ویسے استعمال کریں گے. وقیاس را درو مجال نیست، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اب بچ گیا رباعی خماسی. کوئی لفظ ہے 4 حروف اصلی ہے اس کے اندر، کوئی لفظ ہے اس کے اندر 5 حروف اصلی ہیں، تو کیا اگر ہم ان کا جمع مکسر بنائیں گے تو اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون ہے؟ کہہ رہے کہ ہاں، رباعی اور خماسی میں جمع تکسیر بنانے کا قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ رباعی اور خماسی میں جمع تکسیر فعالل کے وزن پر آتی ہے. ٹھیک ہے. اما در رباعی و خماسی، رہا رباعی و خماسی بر وزن فعالل آید، تو یہ فعالل کے وزن پر آتا ہے.
یعنی قیاسن، قاعدہ یہ ہے کہ رباعی اور خماسی کا جمع مکسر فعالیل کے وزن پر آتا ہے۔ اب ہر ایک کی مثال لے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے رباعی کی مثال، چوں جعفر و جعافر، جیسے کہ جعفر کی جمع جعافر۔ تو دیکھیے جعفر یہ ہے جمع واحد ہے، جعفر کے معنی یہ جمع واحد ہے، جعفر یہ واحد ہے۔ اب ہمیں اگر اس کا مکسر بنانا ہے جمع مکسر، تو اس کا جمع مکسر کس وزن پہ آئے گا؟ چاہے واحد ہے جعفر اور رباعی ہے، واحد اور رباعی، اس کا جمع اگر ہم بنانا ہے جمع مکسر تو یہ فاعل کو وزن پر آئے گا، یعنی جعافر۔ چوں جعفر و جعافر، جیسے کہ جعفر اور جعافر۔ اب اس کے بعد دے رہے ہیں خماسی کی مثال، وجمحرش وجحامر، اور جمحرش کی جمع جحامر بحذف حرف خامس۔ تو جمحرش یہ خماسی ہے، اگر ہمیں اس کا جمع مکسر بنانا ہے تو یہ آئے گا فعالیل کے وزن پر، تو جمحرش کی جمع آئے گی جحامر۔ تب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کے اندر واحد کے اندر جمحرش میں شین ہے، تو ہم نے اس کا جمع بنایا جحامر، تو شین غائب ہو گیا۔ تو کہنے بحذف حرف خامس، کہنا ہے کہ خماسی کی جمع تکسیر بناتے وقت حرف خامس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں شین کو حذف کر دیا گیا۔ بحذف حرف خامس، حرف خامس کو حذف کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جمع لفظی کی جو دو قسمیں تھی، جمع تکسیر اور جمع تصحیح، اس میں سے ہم نے جمع تکسیر کی بحث کو پڑھ لیا ہے۔ اب آگے جمع لفظی کی دوسری قسم جمع تصحیح کو بیان کر رہے ہیں۔ وجمع تصحیح آس کے بنائے واحد درو سلامت ماند، اور جمع تصحیح وہ جمع ہے کہ بنائے واحد کے جس میں واحد کا وزن سلامت ماند باقی رہے۔ تو تصحیح کے لغوی معنی آتے ہیں درست کرنا، اور نحویوں کے اصطلاح میں جمع تصحیح وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت ہو۔ جیسے مسلمون، یہ مسلمون کی جمع مسلمون، تو مسلمون کی جمع مسلمون ہے نا، تو مسلمون کے اندر اس کا واحد مسلمون کا وزن سلامت ہے، اس کو توڑا نہیں گیا، بس واو اور نون بڑھا دیا گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ جمع تصحیح آس کے بنائے واحد درو سلامت ماند، اور جمع تصحیح وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت ہو۔ اب پھر جمع تصحیح کے اقسام کو بیان کرنے ہیں۔ کہہ رہے کہ جمع تصحیح کی دو قسمیں ہیں۔ جمع تصحیح کا دوسرا نام ہے جمع سالم۔ تو جمع تصحیح یا جمع سالم کی دو قسمیں ہیں۔ وہ بر دو قسم است، اور اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر و جمع مؤنث۔ تو جمع مذکر تصحیح یا جمع مذکر سالم کہہ لیں، اور جمع مؤنث تصحیح یا جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ جمع مذکر آس کے واوی ما قبل مضموم یا یائے ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیوندد۔ کہہ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور اس کے بعد نون مفتوح ہو۔ تو جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، تو اس میں دیکھیں واو ما قبل مضموم ہے، اور مسلمین کے اندر یا ما قبل مکسور اور اس کے بعد نون مفتوح ہے، ٹھیک ہے۔ جمع مذکر آس کے واو ما قبل مضموم یا یائے ما قبل مکسور جمع مذکر سالم وہ جمع ہے کہ جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا یائے ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیوندد، یا نون مفتوح ہو در آخرش اس کے آخر میں پیوندد ملا ہوا ہو یعنی ہو۔ تو جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا یا ما قبل مکسور اور اس کے بعد نون مفتوح ہو۔ چوں مسلمون و مسلمین، جیسے کہ مسلمون اور مسلمین، تو مسلمون کی دو جمع آتی ہے جمع مذکر سالم، ایک ہے مسلمون، تو دیکھیں اس کے آخر میں کیا ہے واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہے، مسلمین کے اندر یا ما قبل مفتوح اور نون مفتوح ہے۔ وہ جمع مؤنث آس کے اور جمع مؤنث سالم کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ جمع مؤنث آس کے
الف تو وجمع مؤنث آس کے الف با تا بآخرش پیوندد، اور جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا لگا ہوا ہو. چو مسلماتن جیسے کہ مسلماتن. تو یہاں یہ جمع سالم یا جمع تصحیح کی اقسام پورے ہوئے. اب آگے یہاں تک تو بحث تھی جمع لفظی کی. اب آگے جمع معنوی کی اقسام کو بیان کرتے ہیں. وبدا کی جمع باعتبار معنی بر دو نوع است، اور جان لیں کہ جمع معنی کے اعتبار سے، یعنی یہاں تک جو ہم نے اقسام بیان کیے وہ جمع لفظی کے اقسام تھے. جو جمع کی دوسری قسمیں جمع معنوی جس کے واحد اور جس کے جمع میں لفظاً کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی تغیر نہ ہو، اعتباراً ہو، تو اس کے اقسام بیان کرنے. وبدا کے جمع باعتبار معنی بر دو نوع است، اور جان لیں کہ جمع معنوی کی دو قسمیں ہیں. جمع معنوی دو قسم پر ہے، جمع قلت و جمع کثرت. پہلے ہے جمع قلت اور دوسری قسم ہے جمع کثرت. جمع قلت آس کے برکم ازدہ اطلاق کنند. تو قلت کے لغوی معنی آتے ہیں کم ہونا، اور اصطلاح میں جمع قلت کس کو کہتے ہیں؟ کہنے اور جمع قلت آس کے جمع قلت وہ جمع ہے کہ برکم ازدہ اطلاق کنند، کہ جس کا اطلاق 10 سے کم پر ہو. کہ آج کے برکم ازدہ اطلاق کنند کہ جس کا اطلاق 10 سے کم پر ہو. اسی کو نحوی حضرات تعین کے ساتھ کہتے ہیں جس کا اطلاق 3 سے لے کے 9 تک ہو. وآرا شہار بنا است، اور اس کے 4 اوزان ہیں. تو جمع قلت کے 4 اوزان ہیں. پہلا وزن ہے افعل مثل اکلون. پہلا وزن ہے افعل جیسے کہ اکلون. تو اگر افعل کے وزن پر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ جمع قلت ہوگا، اور اس کا اطلاق 3 سے لے کے 9 تک ہوگا. دوسرا وزن افعال چو اقوال. افعال جیسے کہ اقوال. تو اکلبن یہ کلبن کی جمع قلت ہے، اور اقوال یہ قول کی جمع قلت ہے. تیسرا وزن ہے وہ افعلۃ مثل اعونۃ، اور افعلۃ جیسے کہ اعونۃ. تو یہ تیسرا وزن ہے. چوتھا وزن ہے فعلۃ چو غلمۃ. فعلۃ جیسے کہ غلمۃ. تو یہ جمع قلت کے 4 اوزان تھے. ودو جمع تصحیح بالف و لام. اچھا یہ تو یہ جمع قلت کے 4 اوزان تھے. اور مزید دو وزن ہے جو اس کے ساتھ لائق ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. ودو جمع تصحیح بالف و لام. تو کہہ رہے ہیں کہ 2 جمع تصحیح کے اوزان الف و لام کے ساتھ، یعنی مسلمون و مسلماتن، یعنی مسلمون اور مسلماتن. تو خلاصہ اگر ہم کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع قلت کے 6 اوزان آتے ہیں. پہلا افعلون کے وزن پر جیسے اکلبن، دوسرا افعالون کے وزن پر جیسے اقوالون، تیسرا افعلتن کی جگہ پر جیسے ارغیبت جیسے انہوں نے مثال دی ہے اعونتن، اور چوتھا ہے فعلتن کے وزن پر جیسے کہ غلمتن. اور اس کے علاوہ 2 مزید اس کے ساتھ لائق کیے گئے ہیں. ایک ہے جمع مذکر سالم جبکہ الف لام کے بغیر ہو جیسے مسلمون، اور چھٹا ہے جمع مؤنث سالم جبکہ الف لام کے بغیر ہو. تو اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ 2 جمع تصحیح، اور جو 2 جمع تصحیح یعنی جمع سالم تو الف و لام کے ساتھ، یعنی مسلمون اور مسلماتن. تو اس کو ہم کہیں گے نمبر 5 جمع مذکر سالم جبکہ الف لام کے بغیر ہو جیسے کہ مسلمون، اور چھٹا ہے جمع مؤنث سالم جبکہ الف لام کے بغیر ہو جیسے کہ مسلماتن. ٹھیک ہے. اب آگے جمع معنوی کی دوسری قسم جمع کثرت کو بیان کر رہے ہیں. وہ جمع کثرت آس کے بردہ و بیشتر ازدہ اطلاق کنن. اور جمع کثرت وہ جمع ہے جو 10 یا اس سے اوپر بولی جائے. وہ ابنیہ آہر سے غیر عظیم شخص بنا است. اور جمع کثرت کے اوزان وہ ہیں جو ان 6 اوزان کے علاوہ ہیں. 6 اوزان یعنی جمع قلت کے جو 6 اوزان ہیں، 4 تو مشہور اوزان ہیں اور 2 جو ان کے ساتھ لائق ہیں. ان 6 اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سب جمع کثرت کے اوزان ہیں. تو اسم کے جتنے اقسام
اب تک ہم نے پڑھے ہیں مختلف جہتوں سے، مختلف حیثیتوں سے اسم کی مختلف اقسام ہیں، تو اس کا خلاصہ اس نقشے کے اندر موجود ہے۔ تو اولا یہ اسم ہے، اور عموم خصوص کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، معرفہ و نکرہ، اور جنس کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث، اور تعدد کے اعتبار سے بھی اس کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر جنس کے اعتبار سے جو اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر و مؤنث، تو مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مذکر کی کوئی قسم نہیں ہے، ایک کا نام ہے مؤنث قیاسی، دوسرے کا نام ہے مؤنث سماعی۔ پھر مؤنث قیاسی کی دو قسمیں ہیں، مؤنث لفظی اور مؤنث حقیقی، ٹھیک ہے۔ یہاں جو معرفہ ہے، معرفہ کی یہ ہے قسمیں ہیں، مضمرات، اشارات، اعلام، یعنی اسماء اشارات، اعلام، اسماء موصولات، معرفہ بنندہ، معرفہ باللام، اور معرفہ بالاضافت۔ تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 قسمیں ہیں کل معرفہ کی۔ اور تعدد کے اعتبار سے جو اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع لفظی، جمع معنوی۔ پھر لفظی کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر، اور اسی جمع سالم کا دوسرا نام ہے جمع تصحیح۔ تو جمع تصحیح یا جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اور جمع معنوی کی اولاً 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، اور دوسری قسم ہے جمع کثرت۔ جمع قلت کے اوزان ہیں، مشہور اوزان تو 4 ہیں، افعل جیسے اکلب، افعال جیسے اقوال، افعلۃ جیسے اعونۃ، فعلۃ جیسے غلمۃ۔ اور 2 اس کے ساتھ لاحق ہیں، جمع مذکر سالم جو الف لام کے بغیر ہو جیسے کہ مسلمون، جمع مؤنث سالم جو الف لام کے بغیر ہو جیسے مسلمات۔ تو یہ اسم کے جتنے اقسام تھے اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔